إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں و دوستو، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے ابھی 2 ہفتے کے بعد عید الاضحیٰ بھی ہے. اس باتیں اس کے متعلقات تھوڑی کرنی ہیں بعد میں. اس سے پہلے میں آپ کو علم دین کی اہمیت اور علم کی فضیلت پر تھوڑی روشنی ڈالوں گا کہ علم 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک دنیاوی علم، ایک اخروی علم. دنیاوی علم کہتے ہیں تعلیم اسکول، تعلیم کالج یا اور بہت سارے علوم ہیں دنیا کے. اگر ہم ان کو سیکھیں گے، اپنی اولاد کے لیے ان علوم کو سکھائیں گے تو وہ دنیا میں ترقی یافتہ ہوں گے، دنیا میں ترقی کریں گے. مثلا ڈاکٹریت کا علم ہے، اگر آپ اپنے بچے کے لیے ڈاکٹر کی پڑھائی پڑھائیں گے تو وہ آگے چل کر ڈاکٹر بنے گا اور اپنے علم کے بلبوتے پر عزت پائے گا، لوگوں کی مدد کرے گا، مخلوق کی مدد کرے گا اور اپنے روزی روٹی کے لیے وہ کفیل ہوگا، خود کفیل ہوگا. اسی طرح دوسرے علوم کو سیکھ کر یا دوسرے فنون کو سیکھ کر یا کوئی ہنر، تو آدمی کا فائدہ ہر اعتبار سے، چاہے وہ علم سیکھے، فن سیکھے کوئی یا کوئی ہنر سیکھے. ہنر کہتے ہیں کام کو، ہنر ہے، پیشہ ہے، کوئی کام ہے. مثال کے طور پر کسی کے پاس لکڑی کا کام آتا ہے، کسی کے پاس لوہے کا کام آتا ہے. کوئی لوہے کا کام کر کے اپنی روزی روٹی کے لیے گزارا کر رہا ہے، کوئی زندگی بسر کر رہا ہے دوسرے ہنروں کو اختیار کر کے. اسی طرح دنیا کے نہ جانے کتنے علوم ہیں اور کتنے فنون ہیں اور کتنے ہنر ہیں دنیا میں، کتنے پیشے ہیں اور لوگ لگے ہوئے ہیں. جیسے جیسے جس کو موقع لگا، جس نے جیسے جیسے حاصل کیا، سیکھا، وہ اپنی زندگی اسی کے مطابق بسر کر رہا ہے. اب یہی علوم، یہی ہنر، یہی فنون ہم سے پہلے بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے پہلے دیگر امتیں آئی، دیگر قومیں آئی، دیگر انبیاء آئے، انہوں نے بھی یہ کام کیے، پیشے کیے، پیشے میں تجارتیں کی. بہت سارے کام جو دنیاوی ہو سکتے ہیں جن کو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ دنیا کا کام ہے، یہ دنیا کے علوم ہیں، دنیا کے فنون ہیں، یہ سب ہم سے پہلے لوگوں نے کیے. یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں بھی تذکرہ آتا ہے کہ ایک نبی ہیں، انہوں نے پیشہ کے تعلق سے درزی یعنی کپڑے سلائی کا کام کیا ہے. اور ہمارے اس زمانے سے تھوڑی پیچھے ہٹ کر دیکھیے، جتنے بادشاہ وقت ہوتے تھے مسلمان بادشاہ، وہ بھی حکومت کرنے کے باوجود اپنا پیشہ، اپنا ہنر، ان کا جو اپنا فن تھا اس میں وہ ماہر تھے. اس فن کے ذریعے، اس ہنر کے ذریعے وہ اپنی روزی روٹی کی حفاظت کرتے تھے، اپنی زندگی بسر کرتے تھے. اب بادشاہ ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں، پورے ملک کے بادشاہ ہیں، اگر چاہتے وہ تو وہ اپنی تنخواہ یا کچھ بھی، ان کے لیے کوئی ضرورت نہ تھی کہ وہ اپنا ہنر، اپنے ہاتھ کا پیشہ اختیار کریں، اپنے ہاتھ کی کمائی سے اپنا گزارا کریں. لیکن کیوں؟
کرام نے لوہے کا کام، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر لوہے کو موم بنا دیا تھا. لوہے کو جس جانب موڑتے تھے لوہا مڑ جاتا تھا. چنانچہ لوہے کی بہت ساری چیزیں بنتی ہیں، ان کو بنا کر کے فروخت کرتے تھے اور اپنی زندگی بسر کرتے تھے. اسی طرح اولیاء کرام میں، بزرگان دین میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ کا پیشہ اختیار کیا اور اللہ نے ان کے اس چھوٹے سے کام کی برکت پر، ان کے ہاتھ کے کام کی اس پر اتنی برکت عطا فرمائی کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہمارے امام ہیں، کپڑے کی تجارت کرتے ہیں، لکھا ہے کہ وہ اپنے زمانہ میں اپنے طبقہ کے لوگوں میں سب سے بڑے مالدار تھے، سب سے بڑے تاجر مانے جاتے تھے کپڑوں کے. اسی طرح ہر آدمی اپنے ٹائم میں، اپنے وقت میں کوئی چھوٹا پیشہ اختیار کر کے، پیشہ کہتے ہیں کسی کام کو، کسی ہنر کو، اپنے پاس جو کوئی کام آتا ہے اپنے ہاتھ کا کام، تو اس کو اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل سے ہو گیا. اللہ تعالیٰ کو اس نے اس کام کے ذریعے بھی اپنا بنا دیا. مصیبت یہی ہے پوری دنیا میں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دین کے کام تو بس یہی ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، مثلا حج کرنا، روزے رکھنا، نماز پڑھنا اور بہت سارے صدقہ دینا، خیرات کرنا اور بہت سارے دین کے کام ہیں. صرف انہی کاموں کو دین کا کام سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. دنیا کے کام جو ہمیں بظاہر نظر آتے ہیں، یہ دنیا کے کام ہیں. انہی دنیا کے کاموں میں لوگوں نے رہ کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی ہے. وہ کیسے؟ لیکن اس کے ساتھ ایک شرط ہے. شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ کو، اپنے خالق کو، اپنے رب کو بس اس کو نہ بھولے. اگر یہ شرط پوری کرتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں. بلکہ ایک عالم کا تذکرہ ہے، کتاب میں لکھا ہے ایک عالم صاحب نے استغفر اللہ کی تفسیر میں کہ جو شخص یہ چاہے کہ مجھے حلال روزے مل جائے تو وہ زیادہ بڑا کاروبار کرنے کی ضرورت اسے نہیں ہے، وہ زیادہ بڑا کاروبار کرنے کی فکر نہ کرے، اللہ سے دعا کرے، اللہ کے دین کے کاموں کو پورا کرتا رہے. بس اللہ تعالیٰ اس کے ذہن میں کوئی چیز ڈالتے رہے، وہ چھوٹا سا چھوٹا کام لے کر بیٹھ جائے، اللہ تعالیٰ اس چھوٹے سے چھوٹے کام میں اتنی برکت ڈال دیتے ہیں کہ اسی کام کی وجہ سے وہ اولاد در اولاد بعد میں جا کر لوگوں میں مشہور معروف ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نہ جانے کتنا بڑا مالدار ہے. حالانکہ جب اس کے اندرون کھانا کو دیکھتے ہیں، اس کی کچھ کو دیکھتے ہیں، اس کا پچھلا ماجرا سنتے ہیں، تو وہاں سے جو ہمیں سننے کو ملتا ہے وہ یہی ملا کہ یہ تو بہت غریب تھے، یہ تو پہلے اس طرح تھے، یہ تو ماتا ابھی نظر آ رہے ہیں کہ اولاد نظر آ رہی ہے. یہاں تک کہ ہم نے غیر مسلموں نے بھی یہ دیکھا، ہمارے اساتذہ بتاتے ہیں، ہم نے بھی دیکھا دو چار کو کہ ہمارے مقابلے میں غیر مسلم تجارت کے اعتبار سے یا چھوٹا سے چھوٹا کاروبار کے اعتبار سے کسی بھی طرح لگا لیجیے، چھوٹے سے چھوٹے کاروبار کے اعتبار سے انہوں نے شروع کیا، اسی میں لگے رہے. اگر بڑھ بھی گیا کاروبار تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا کاروبار بڑھ گیا اب ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں. تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی کام کرے تو چھوٹے سے چھوٹے کام میں، چھوٹے سے چھوٹے ہنر میں، چھوٹے سے فن میں اور تھوڑے سے تھوڑے علم میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ علم دو طرح کا ہے، علم دنیاوی اور اخروی. دنیاوی علم میں یہ بہت سارے علوم
الدین، جس کو حدیث میں کہا گیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد اور عورت پر اتنا علم دین سیکھنا فرض ہے کہ وہ حلال اور حرام کو جان سکے۔ ضروری اور موٹا موٹا سا علم ہر بندے کے ذمہ لازم ہے، اور چاہے وہ مدارس میں رہ کر سیکھا جائے، چاہے مساجد میں سیکھا جائے، یا کسی بھی طریقے سے چھوٹی عمر کا ہو یا بڑی عمر کا ہو، اس کی کوئی قید نہیں۔ چھوٹی عمر کے لیے اللہ تعالیٰ نے مدارس کا نظام بنایا، بڑی عمر والوں کے لیے ابھی ہمارے قائد تبلیغ، ابھی جو قریب اسی صدی کے بزرگ گزرے ہیں قائد تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے دل پر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کھولا، دعوت و تبلیغ کا، تو اس میں یہ بڑوں کے لیے نظام بنا دیا اللہ تعالیٰ نے سیکھنے سکھانے کا۔ تو اس طرح طلب العلم فریضۃ، اگر ہم نے اس حدیث سے جو چاہا جا رہا ہے اس کو پورا نہیں کیا تو بروز قیامت ہم سے یہ سوال ہونا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے میری امت، اتنا علم حاصل کرنا جس سے تم اپنے زندگی گزار سکو، زندگی میں جو جو کام آنے ہیں ان کو کسی سے پوچھ کر یا خود علم حاصل کر اگر نہیں گزارو گے تو پھر اس حدیث کا مصداق تم لوگ نہیں ہوگے۔ ہم خود غور کریں اپنی زندگی پر کہ ہم کتنے کاموں کو بغیر پوچھے تاچے، بغیر دین کے، شریعت میں کیا چاہا جا رہا ہے، اس کام کو شریعت کے اعتبار سے کس طرح کرنا ہے، شرعی کاموں کو شرعی کاموں میں ہم نے شریعت کی پابندی نہیں کی، دنیا کے کاموں پر تو جہاں کرتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اقرأ، کہ پڑھو بسم ربک الذی خلق، اپنا رب کا نام لے کر۔ اب آدمی کوئی بھی کام کرتا ہے، کوئی بھی ہنر کرتا ہے، کوئی بھی کاروبار کرتا ہے، اگر وہ اقرأ بسم ربک الذی، اس چھوٹے سے الفاظ ہے، چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اس کی تشریح سے، اس کی تفسیر سے کتابیں بھری پڑی ہیں کہ اقرأ، نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے، حالانکہ سب سے زیادہ علم والے ہیں، سب سے بڑے نبی ہیں، سب سے محبوب نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی اقرأ کہا، پہلا الفاظ، پہلا لفظ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا اتارا ہے دنیا میں، وہ اقرأ اتارا۔ 5 آیتیں تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ ان 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے روز اول ہی، یعنی پہلی وحی میں پوری دنیا کو یہ اصول بتا دیا کہ تمہاری کامیابی کے راز ان 5 آیتوں میں چھپا ہوا ہے۔ لیکن ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو کھول کر دیکھا ہی نہیں، ہم نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں، خود نے نہیں پڑھا، نہ اپنی اولاد کو پڑھایا۔ اگر خود نے نہیں پڑھا، ہمارے زمانے میں تعلیم نہیں تھی، تو کاش کہ ہمیں یہ فکر ہو جاتی کہ ہم اپنی اولاد کو قرآن پڑھاتے۔ نہ جانے اگلا دور کیسا ہوگا اور کتنے حالات بگڑیں گے، ہمیں کیا پتہ اس بات کا، کیا گارنٹی ہے اس بات کی۔ آئندہ دور بگڑتا ہی جا رہا ہے، حالات خراب ہوتے ہی جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا قصور بہت سارے لوگ ٹھہراتے ہیں، ہمارے مسلمانوں میں بھی، کہ جو چیز ہم نے اپنے اختیار سے، اپنے اس سے کی، اپنے اوپر لازم کی، اس چیز کو ہم اللہ تعالیٰ کو گردانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قصوروار سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور بعض لوگ تو کہہ دیتے ہیں کہ یار ہمارے تقدیر میں یہی لکھا تھا، تقدیر میں یہ نہیں لکھا۔ تقدیر تو بندے کی لکھی جا چکی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم ہاتھ سے بھی نہ ہلاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اصول و ضوابط روز اول پہلے وحی میں ارشاد فرما دیے، یہ پڑھ بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کا نام لے کر جس نے تجھے پیدا کیا۔ اگر آدمی پڑھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، علم حاصل کر کے پھر اپنے رب کو
पहचानता है तो वो पूरी जिंदगी अपनी बसर कर लेगा गुनाहों से हटकर, ख्वाहिशात से अलग होकर, सारे नफसानी ख्वाहिशात को कसर कुछ डाल देगा। कौन? जो शुरू में पढ़ कर के जिंदगी गुजारेगा, फिर पढ़ कर के ही उसे अपने रब का, अपने खालिक का एहसास होगा कि मेरा खालिक कौन है। बगैर पढ़े बंदे को यह एहसास अल्लाह ताला को पहचानने की अलामत, पहचानने का दिल में जो जज्बा है वो नहीं हो सकता। अल्लाह ताला कौन है, कैसे हैं, अल्लाह ताला ने इस पूरे निजाम को, पूरी दुनिया के निजाम को किस तरह बचाया, किस तरह इस निजाम को चला रहे हैं। आरिफ कहते हैं पहचानने वाले को। अल्लाह ताला को पहचानना यूं ही बच्चों का खेल नहीं है। बड़े बड़े बुजुर्ग जिंदगी बसर हो गई, लेकिन आखिर में कहते हैं कि अफसोस कि हमने अल्लाह को नहीं पहचाना। जो अल्लाह ताला के मुक़र्रबीन बंदे हैं, बुजुर्गान दीन हैं, जिनसे हमारे ये किताबें लिखी, कुरान का तर्जुमा समझा, जिनसे कुरान की तफसीर आई, हदीस की तशरीह आई, वो लोग आखिर उम्र में जाकर के ये कहते हैं कि अफसोस हमने अल्लाह को नहीं समझा। अफसोस, आए अफसोस, हमारी नमाज सारे बेकार हो गई। हमने पूरी जिंदगी में एक भी नमाज ऐसी नहीं पढ़ी जिस तरह रब ने चाहा, जिस तरह रसूल ने हुक्म दिया कि नमाज इस तरीके से पढ़नी है, उस तरीके से हमने पूरी जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ी। नमाज के एतबार से ले लीजिए, हमारी नमाजें सही नहीं है। नमाजों में किस तरह तकबीर के लिए हाथ उठाने हैं हमें नहीं मालूम, किस तरह अगर रकात निकल जाए तो किस तरह रकात में शामिल होना है हमें नहीं मालूम। हमें नहीं मालूम कि हमारी नमाज हुई थी या नहीं हुई। हमने से कुछ लोगों की आदत होती है कि एक रकात निकल गई, रुकू में है, इमाम साहब आए, फौरन तकबीर हाथ बांध करके फौरन रुकू में चले गए। उसे ये नहीं पता कि मैंने क़याम को छोड़ दिया, नमाज के एक फर्ज को छोड़ दिया, और नमाज का एक फर्ज तर्क करते जो आदमी, उसकी नमाज नहीं होगी। वाजिब अगर छूट जाए तो सत्तर से नमाज हो जाती है, और अगर कोई मुस्तहब या कोई और सुन्नत छूट जाए तो नमाज हो जाएगी, लेकिन फर्ज तर्क कर दिया, फर्ज छूट गया तो नमाज नहीं होगी। और बंदा समझना कि मेरी नमाज हो गई। इसी तरह तकबीर तहरीमा कहते हैं शुरू में जो अल्लाह अकबर होती है, उसके बाद किसी को इजाजत नहीं कि वो 4 रकात नमाज, तो वो नियत करता है। आज हमारा हाल ये है कि हमें किसी ने बताया नहीं। पहले गलती तो हमारी, जो मिंबर पर बैठते हैं, जो बयान करते हैं, पहले गलती तो हमारी, हम कसूरवार हैं कि हमने आप लोगों को ये सारी चीजें बताई नहीं। अगर हम बताते तो आपको इल्म होता। बहुत सारी चीजें हैं कि हम बताते हैं आपके लिए, आप अमल करते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि पढ़े लिखे अमल नहीं कर रहे और बेपढ़े लिखे अमल कर रहे हैं। अल्लाह ताला के यहाँ न आलिम की कदर है, न हाफिज की। अल्लाह ताला के यहाँ तो वो बंदा महबूब है जो अल्लाह ताला के हुक्म को लेकर चले, अल्लाह ताला को जिंदगी में अपने हुक्मों पर अपनी जिंदगी में बसर करे। तो अल्लाह ताला ने ये नमाज के लिए कह रहा था, मैं तकबीर तहरीमा होने के बाद नियत नहीं की जाती। नियत की जाती है तकबीर तहरीमा से पहले, और नियत का दिल से होना काफी है, जुबान से कोई जरूरी नहीं। जब इमाम साहब ने कह दिया अल्लाहु अकबर, तो फिर मुक्तदी को उसके साथ मिल जाना चाहिए। अब वो नियत नहीं करेगा। बात लंबी होती जा रही है, देर बन गया। मुझे ईद उल अज़हा के मुताबिक भी थोड़ी गुफ्तगू करनी है। मैंने शुरू में आयत पढ़ी थी, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। ए नबी जी, आप नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। तो कुर्बानी का हुक्म दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, बहुत पहले, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्होंने कुर्बानी दी। ये वहां से आई चलकर कुर्बानी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो ये कुर्बानी की है, इससे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बहुत सारे इम्तिहान हुए हैं। उन इम्तिहान में जब हज़रत पास हो गए तो फिर अल्लाह ने एक आखिरी इम्तिहान उनका ये लिया कि उनसे कहा कि सबसे ज्यादा महबूब जो तुम्हारे नजदीक चीज है
کو میری راہ میں خرچ کرو، قربان کرو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک گھوڑا تھا۔ اب گھوڑا سے زیادہ محبوب نبی جی کے پاس ایک بیٹا تھا جو بہت دنوں کے بعد ملا تھا، بہت دنوں کے بعد ملا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ تعالیٰ نے مانگی، بظاہر تو نہیں حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، صرف یہ کہا کہ تمہارے نزدیک جو سب سے زیادہ محبوب چیز ہے اس کی قربانی کرو۔ نبی نے فرمایا کہ میرے لیے سب سے زیادہ محبوب چیز میرا بیٹا ہے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری لے کر کے جنگل کی اور چل دیتے ہیں، اور بیٹا بھی کتنا وفادار ہے۔ آج کل لوگ اعتراض کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ قربانی میں اتنا سارا خرچ ہوتا ہے، اتنے سارے جانور کرتے ہیں، ہمارے یہاں تو گوشت بھی مل جاتا ہے، لیکن حج وہاں دوران حج مکہ مدینہ میں وہاں گوشت بھی دیکھنے کو نہیں ملتا، اسی طرح کیا بہت سارا گوشت خراب ہو جاتا ہے۔ تو بہت سارے ہمارے اعتراض کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو فضول خرچی ہے، اس پیسے سے اگر غریب بچوں کی شادی کر دی جائے تو کتنا اچھا ہوگا۔ ان کا اعتراض سمجھ آتا ہے۔ آپ لگا لیجیے 3 دن ہی قربانی کیوں، تیسرے دن غروب کے بعد وہی جانور ہے، وہی نیت ہے، لیکن قربانی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کر دیا جس عبادت کے لیے، وہ عبادت اسی وقت میں قبول ہوگی۔ مثال کے طور پر نماز عید ہے، عید ہی کے دن پڑھ سکتے ہیں، دوسرے وقت کبھی نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح نماز ہے، 5 وقت کی نمازیں۔ تو نبی نے قربانی دی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، تو ان لوگوں نے اعتراض کرنے والوں نے اعتراض بھی کیا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کا امتحان لینے کے لیے یہ قربانی لی ہو۔ نہیں، بیٹے نے کیا کہا تھا؟ ماذا تفعل، اے میرے ابا جان آپ کب گزرے جو آپ کے لیے حکم ہے، میں تیار ہوں۔ بلکہ یہاں تک آیا کہ سیرے دیتے ہوئے ہیں، اپنے ابو سے کہتے ہیں کہ مجھے عمر لٹا دیجیے کہ کبھی اور پٹی باندھ دیجیے آنکھوں میں، کہ ایسا نہ ہو کہ باپ کی شفقت، باپ کی رحمت بیٹے پر آ جائے اور اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہونے سے رہ جائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ بیٹا تو پہلے سے اتنا وفادار ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بھوکے میں اللہ تعالیٰ کا حکم کا پورا کرنا بول دیا تھا۔ تو ان کے اعتراض اس بات سے ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری بات جو انہوں نے اعتراض کیا، اتنا خرچ، فضول خرچ، وہ اعتراض اس بات سے ختم ہوتا ہے کہ نبی نے جب قربانی کی تو کیا قربانی ہو گئی؟ کیا بیٹا پیدا تھا؟ چھری پھری تھی؟ اللہ تعالیٰ نے صرف امتحان لینا تھا۔ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوپر چھری چل جاتی تو آج ہم یہاں نہیں بیٹھے رہتے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگ کر اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو دکھا دیا کہ اصل میں قربانی تو میں نے مانگی تھی محبوب چیز کی، اور تم سے مانگ رہا ہوں جانوروں کی قربانی۔ تو اب ہمارے نزدیک جانور یا محبوب ہے یا بیٹا محبوب ہے، تو ہمارے لیے وہ کرنا آسان تھا، یہ کرنا آسان ہے؟ بولیے، ہمارے لیے بیٹا ذکر کرنا آسان تھا یہ جانور ذکر کرنا آسان ہے؟ بولیے آپ لوگ، جانور ذکر کرنا آسان ہے نا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کر دیا کہ لوگوں کے لیے جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کا رد کیا، ان پر جواب دیا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو بھی کچھ ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیں تعمیل کرنا ہے، اس کے حکم کو بجا لانا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ کیسا فضول خرچ یا اس میں کوئی اعتراض۔ اگر عقل دین میں چلے گی تو دین سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بہت ساری ایسی ہیں چیزیں دین میں کہ اگر ان کو عقل سے سوچا جائے گا تو وہ سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں۔ رسول نے جو کہہ دیا اس پر عمل کرنا یہی دین ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات کریں سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک۔ اور قربانی کے تعلق سے جس کو کوئی مسئلہ دریافت کرنا ہو وہ جمعہ کے بعد رک سکتا ہے۔ مثال کے طور پر
قربانی جانور حالات ایسے چل رہے ہیں تو ہم کریں قربانی یا نہیں کریں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ قربانی کے بدلے میں یہ صدقہ خیرات کر دی جائے. یہ نہیں ہے. ایسے اور بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں. تو ان مسائل کو پوچھنے کے لیے آپ لوگ جمعہ کے بعد بھی رک سکتے ہیں اور کبھی بھی ٹیلی فون نمبر لے جائیں, پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی مسئلہ قربانی کے تعلق سے. ٹھیک ہے. اور مسجد کا کام ہونے جا رہا ہے. یہ تیل وغیرہ کچھ نہیں ہے تو اس کی اگائی کر لی جائے. 2-4 آدمی کھڑے ہو جائیں, مسجد کا کام شروع ہوگا انشاءاللہ. اور کوئی بات کسی اسی طرح عید الاضحیٰ ہے جہاں نماز ہوگی اس جگہ کی ابھی سے دیکھ ریکھ کر لی جائے. صرف تو ایک جمعہ اور ہے 2 ہفتے ہیں, اس کے بعد پھر 2-4 آدمی کھڑے ہو جائیں اگائی کرنے کے لیے. وغیرہ رہتے ہیں جو چٹائیوں سے وہ اوپر آ جاتے ہیں, وہ بھی نہیں رہنے چاہیے. جب صفائی ہوگی تو انشاءاللہ ہم بھی ساتھ رہیں گے اور آپ بھی ساتھ رہیں گے. انشاءاللہ وہ دیکھ لیں گے, صفائی اچھے سے کریں گے انشاءاللہ. جمعہ پڑھنے کے لیے آنے کا مقصد, اصل جو مقصد ہے وہ ہم کو نہیں معلوم. مسلمانوں کا اکٹھا ہونا یہ محبت کی علامت ہے. پورے گاؤں کا ایک مسجد میں ملنا جلنا یہ آج ختم ہوتا جا رہا ہے کہ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں سنت پڑھ کر. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دور دور سے لوگ آتے ہیں, اپنے گاؤں کا ہر بندہ آتا ہے. کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے ملاقات کیے ہوئے بہت دن ہو گئے. تو یہاں جمعہ کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کا آپسی میل جول اور لوگوں کو دکھانا کہ مسلمان آپس میں ملتے ہیں, کتنے محبت کے ساتھ ملتے ہیں. سلام مصافحہ, آپس میں دعاؤں کا کہنا ایک دوسرے کے لیے. اسی طرح جمعہ کے دن جب آپ لوگ آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی مسئلہ, کوئی نہ کوئی بات دنیا کے اعتبار سے یا دین کے اعتبار سے اپنے ذہن میں لے کر آیا کریں. یہاں ہم کبھی کبھی پوچھتے ہیں کہیں اور بھی, یہاں بھی ابھی میں نے کہا کہ بتائیے, کوئی نہیں بولا. اسی طرح آپ لوگ کوئی نہ کوئی سوال لے کر آیا کریں یہاں پر, اس کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ. شرعی کام ہے. مثال کے طور پر شادی میں یہ اب عید الفطر عید الاضحیٰ آ رہا ہے تو جس پر زکوٰۃ واجب ہے, عید الفطر کے موقع پر فطرہ واجب ہے, تو کیسے کیسے بہت سارے ہوتے ہیں کہ اتنی زکوٰۃ بنتی ہے, ہم نے تھوڑا سا فالتو دے دی, ہو جائے گی. ایسا نہ ہو گئے. یہ مفتی ہی بتائے گا مسئلہ کہ کس طرح ہوگا. اپنے ذہن سے اپنی من مرضی سے لوگ کر دیتے ہیں کہ اتنا بن رہا ہے اور ہم نے اتنا فالتو دے دیا, ہماری زکوٰۃ کو نہیں لگتی ہے. اسی طرح کس کو لگے گی, ہے نا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پڑوس میں, ہمارے گھر میں زکوٰۃ کے فطرہ کے مستحق لوگ بیٹھے ہیں بیچارے, وہ کسی کے سامنے ہاتھ دراز نہیں کر سکتے, ہاتھ نہیں پھیلا سکتے, سوال کسی کے سامنے نہیں کر سکتے. ہمیں نہیں معلوم اور ہم زکوٰۃ اور فطر کو دوسری جگہ پہنچا رہے ہیں. ایسا بھی کبھی ہوتا ہے. تو آپ سب سے پہلے اپنے پڑوس میں محتاج لوگوں کو ڈھونڈا جائے, تلاش کر کے ان کو عید الفطر دینا چاہیے, ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں کہنا سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. يا أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم. فإن العبد المؤمن بين مخافتين بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع به وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله قاض به. فليتزود العبد من نفسه لنفسه ومن حياته لموته ومن شبابه لكبره ومن دنياه لآخرته. فوالذي نفسي بيده ما بعد الموت من مستعتب ولا بعد الدنيا دار إلا الجنة أو النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله أستعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبه أحبهم ومن أبغضهم فببغضه أبغضهم. وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأكرم وأهم وأعظم وأكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا الشمس كبرت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم
بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا أرحم الراحمين برحمتك نستغيث اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء ولساننا من الكذب وعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله وللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. يا أرحم الراحمين
ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، یا اللہ ہم غیبت کرتے ہیں، یا اللہ ہم چغل خوریاں کرتے ہیں، یا اللہ ہم بدگمانی کرتے ہیں، یا اللہ یہ سارے دل کی ہماری بیماریاں ہیں، یا اللہ جن کی وجہ سے ہم تباہ و برباد ہو گئے ہیں، یا اللہ سارا مسلمان، یا اللہ پڑھا لکھا طبقہ تو بے پڑھا لکھا طبقہ تو، یا اللہ سارا مسلمان ان برائیوں میں اللہ پھنس گیا، یا اللہ ہمیں شیطان کے جال سے نکال دیجئے، یا اللہ ان برائیوں سے یا اللہ ہمیں دور کر دیجئے، یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دیجئے، یا اللہ تو نے حبیب اعظمی کو معاف کر دیا تھا، یا اللہ تو نے حبیب اعظمی کو معاف کر دیا تھا، یا اللہ تو نے کیسے کیسے بڑے گناہ گاروں کو معاف فرما دیا، یا اللہ ہم تیرے منکر تو نہیں ہیں، یا اللہ مانگتے تو تجھے ہی ہیں، لیکن یا اللہ ہم سے سستی ہو جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے، یا اللہ ہم نے رسول کو مانا ہے، یا اللہ کلمہ طیبہ پڑھا ہے، یا اللہ کلمہ شہادت کی گواہی دیتے ہیں، یا اللہ ہم تیرے رسول کو برا نہیں کہتے، یا اللہ ہم تیرے رسول کو اپنا محبوب سمجھتے ہیں، یا اللہ تیرے رسول کے صحابہ کو بھی ہم یا اللہ محبوب سمجھتے ہیں، یا اللہ تجھے بھی ہم اللہ جانتے ہیں، یا اللہ ہم تیرے باغی تو نہیں ہیں، یا اللہ بس ہماری غفلت ہے، یا اللہ سستی ہے، یا اللہ ہمارے یقین کمزور پڑ گئے ہیں، یا اللہ ہمیں ہمارے دلوں میں یا اللہ بیماریاں آ گئی ہیں، شیطان نے ہمیں بھٹکا رکھا ہے، یا اللہ شیطان ہمیں دھوکے میں کیا ہوا ہے، یا اللہ آخر یا اللہ دادا آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، یا اللہ نسیان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، یا اللہ بھول ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے، یا اللہ ہم تیرا حکام تیرا حکم بھول جاتے ہیں، یا اللہ کبھی تیرا حکم کیا اللہ آگے سے یہ تو نہیں کہا کہ یہ نہیں کرنا، یا اللہ ایسا کبھی نہیں کہا، نہیں مسلمان کا کوئی بچہ کہہ سکتا ہے، بس اتنا ضرور ہے کہ یا اللہ سستی ہو جاتی ہے، حکم کو بجا لانے میں غفلت ہو جاتی ہے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمیں اپنے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دیجئے، یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یا اللہ بارشیں کی ہوئی ہیں، یا اللہ بارشوں کا موسم ہے، یا اللہ بادل آتے ہیں چلے جاتے ہیں، یا اللہ بادل آتے ہیں چلے جاتے ہیں، یا اللہ تیرے مقربین بندے کہتے ہیں، یا اللہ نبی نے بھی فرمایا کہ جب بادل آتے ہیں تو ڈر لگتا ہے، یا اللہ کیوں ڈر لگتا ہے؟ رسول نے فرمایا تیرے نبی نے خبر دی ہے کہ اس سے پہلے قوم پر یا اللہ بادل آئے، یا اللہ وہ بھی خوش ہوئے کہ بادل بہت اچھے بادل ہیں، بارش بہت اچھی ہوگی، لیکن ان سے پتھر نازل ہوئے، یا اللہ ہمیں بھی ڈر لگتا ہے، آج پوری دنیا میں یا اللہ تیرے نافرمانیاں کی جا رہی ہیں، یا اللہ ہر حکم میں یا اللہ شرعی کام ہو یا دنیاوی کام ہو، یا اللہ سارے کام ہوئے نہیں تو یا اللہ تیرے نافرمانیاں ہم لوگ کر رہے ہیں، یا اللہ ان نافرمانیوں کو دیکھ کر یا اللہ تیرے رسول سے یا اللہ تیرے رسول کی سنتوں کا جنازہ نکلتا دیکھ کر یا اللہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بادل ہم پر بھی یا اللہ میں معاف فرما دیجئے، یا اللہ ان بادلوں سے رحمت کی بارش نازل فرما دیجئے، یا اللہ ان بادلوں سے رحمت کی بارش نازل فرما دیجئے، یا اللہ تیرے تمام مخلوقات پریشان ہیں صرف اس انسان کی وجہ سے، یا اللہ فرشتوں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ اے اللہ تو اس مخلوق کو پیدا نہ کر، یہ دنیا میں جا کر یا اللہ یہ دھرتی پر جا کر یہ ہنگامہ مچائے گی، یہ تیری نافرمانی کرے گی، یا اللہ جب تم نے روز اول یا اللہ اپنے فرشتوں سے مشورہ کیا، فرشتوں سے کہا کہ میں اس کو دنیا میں بھیجنا چاہتا ہوں، اس مٹی کا پتلا بنایا، یا اللہ اسی وقت فرشتوں نے تو کہہ دیا تھا کہ یہ فتنہ مچائے گی، یہ فتنہ پرور ہے، یا اللہ یہ فتنہ مچائے گی، عبادت کے لیے تو ہمیں ابھی کا ٹائم دوپہر کے 2 بجے پیدا کر رہا ہے اس مخلوق کو، یا اللہ یہ اللہ تیرے ایک کے حکم کو نہیں مانے گی، یا اللہ تیرے رسول کی سنتوں کو